اوکے سر، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کوئی 5.25 مہینے کے بعد باہر سے اپنی گاڑی میں اس ATC-1 دہشت گردی کی کوٹ آیا تھا. نہیں تو میں کوئی 5.25 مہینے سرکاری مہمان رہا ہوں. خصوصی بلٹ پروف وہیکل میرے لیے ہوا کرتی تھی، قید کی جیل کی گاڑی. اور آج جو کیس ہے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 25 مئی 2022 کا کیس تھا، جس میں نہ میں نامینیٹڈ تھا، چونکہ اس دن میں شہر میں ہی نہیں تھا، نہ چلان میں تھا، نہ کہیں اور تھا. لیکن جب میں گرفتاری کے دوران میری جب آخری بیل ہوئی تھی، اس کے بعد اس میں گرفتاری ڈال دی گئی تھی، اور پھر مجھے مزید 2-2.5 مہینے اس میں پھنسا کے رکھا گیا تھا. اور لاسٹ ویک آخری بیل ان دونوں کیسز میں ہوئی تھی، جس کے بعد میں الحمدللہ آزاد ہوں. ایک تو آج میں پورے پاکستان کی طرح میں شہر کراچی کے کراچی آئٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شکریہ کراچی. اس شہر کراچی نے اور حیدرآباد نے پاکستان تحریک انصاف کو اور یہاں کے کراچی آئٹس اور حیدرآباد کے لوگوں نے، اس شہر کے باسیوں نے، شہر قائد کے باسیوں نے کراچی کو 20 سیٹیں MNA کی ہمیں دی. حیدرآباد میں 2 MNA کی سیٹس تھیں، 22 MNA کی سیٹس، اور 38 2 کا بھی حساب کتاب چل رہا ہے، 40 ہو جائے شاید، 38 فکس کرتے ہیں. 38 MPA کی سیٹس ایز پر فارم 45. فارم 45 وہ جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، جس کو دیکھنے ہوں تمام فارم 45 ہمارے پاس اوریجنل شیپ میں موجود ہیں. مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اپنی ایک ٹیم ہماری موجود ہے وکلا کی، وہ آپ کو فارم 45 سارے دکھا دے گی. تو میں کہنا چاہتا ہوں، اس شہر قائد کے لوگوں کا، حیدرآباد کے لوگوں کا ہم دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کا. اب جس حلقے سے میں ہوں، میرا حلقے NA 238 ہے، اس میں 84,000 ووٹس میرے پاس ہیں، جو کہ 297 جو پولنگ اسٹیشنز تھے، اس میں 292 کے اوریجنل فارم 45 ہمارے پاس ہیں. اور میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا، انہوں نے بڑے سیاسی کردار کا ایک مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جہاں ہم جیتے ہیں، اور ہم بھی یقین سے کہتے ہیں، جن سیٹوں پہ، چونکہ یہاں ووٹ جب تحریک انصاف کو پڑا، عمران خان کو پڑا، جماعت اسلامی کو پڑا، باقی ڈاکہ ڈالا ووٹ پہ ووٹ چھینے گئے، باقی وہ کسی کو ووٹ نہیں پڑا. تو جو ہمارے پاس اگر فارم 45 نہیں بھی تھے، جماعت اسلامی کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں، تو ہم نے اپنے اوریجنل فارم 45 پورے کر لیے ہیں. تو شکریہ کراچی. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو، چونکہ عوام نے تو ہمیں جتا دیا، ہم اپنے آپ کو تصور عوام کا نمائندہ کرتے ہیں. اور ہمارے تمام میرے سندھ کے MPAs اور MNAs الیکٹ، ہم سمجھتے ہیں ان کو. یہ تو ڈاکو کی چوری ہو گئی نا. اب چوری کی گاڑی میری کو اٹھا کے لے جائے یہاں سے، آگے اس میں نمبر چینج کرتے، گاڑی تو میری ہے نا، کسی کے باپ کی نہیں ہے. اسی طریقے سے سیٹیں ہماری ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں عوام نے جتا دیا. آج سے انشاءاللہ پورے اپنے اپنے حلقوں میں ہم شکریہ کراچی اور اپنے حلقے کے عوام کا، اپنے حلقوں کے عوام کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے. اور ہم کہتے ہیں کراچی والوں، حیدرآباد والوں، پاکستان والوں، اور اس صوبہ سندھ کے باسیوں، ہم آپ کا ایک قرض نہیں اتار سکتے جو آپ نے عمران خان کو قید و بند کی ثبوتوں کے باوجود گھروں سے آپ نکلے. نہ ہمارے پاس بلہ تھا، کہیں کدو تھا، کہیں ٹنڈا تھا، کہیں بینگن تھا، کہیں جوتا تھا، کہیں چمٹا تھا، بلہ نہیں تھا. اس کے باوجود آپ نے ہمیں ڈھونڈ کے نشان لگائے. اور اب 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف جیت چکی. 8 فروری کو الیکشن ہم جیت چکے. 9 فروری کو سلیکشن کسی اور کی ہو گئی جو ہضم نہیں ہوگی. اور میں بتانا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن اور اس کے گماشتے آروس یہ دلدل میں پھنس چکے ہیں. جتنا زور لگائیں گے دھستے جائیں گے، جتنا زور لگائیں گے یہ دھستے جائیں گے. اور ایک اور چیز، اس وقت ہاٹ سیٹ وزیر اعظم کی کرسی بڑی گرم کرسی بن چکی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو بیٹھے گا وہ جلے گا. یہ کرسی ہماری ہے
180 सीटें पूरे पाकिस्तान में हमारी हैं, जो डाका डाल के छीन के इन चोरों डाकुओं लुटेरों को दी गई हैं, जो पहले तो पैसे के डाकू थे, मनी लॉन्ड्रर्स थे, अब हमारे मैंडेट के डाकू भी हो चुके हैं। और इनको इस सीट पे बिठाने की कोशिश की जाए, एक दूसरे को बिठाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, बोल तो हमारा मैंडेट है, इंशाल्लाह हम फेडरल में गवर्नमेंट बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, केपी में बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी ने शौक पूरा करना है तो कर ले। ये अब अगर ये जाली मैंडेट से, छीने हुए मैंडेट से, डाके के मैंडेट से कोई हुकूमत बनाएंगे, हम ये हुकूमत इनके लिए इज्तिमाई सियासी कब्र साबित होगी। इस वक्त ये जो चोरी शुदा मैंडेट से बनने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM की इज्तिमाई सियासी कब्र होगी, और इस दफ़ा ये सियासी तौर पे दफन हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह फ़तह हमारे कप्तान की होगी, फ़तह तहरीक इंसाफ की होगी। और हम अदालतों पे उम्मीद रखते हैं। उम्मीद, हमें कोई उम्मीद आपको पता है कभी होती है कभी नहीं होती। चूँकि फ़ैसले पे हम तनकीद कर सकते हैं। इसी अदलिया ने जो फ़ैसला दिया कि जी, जब हमने कहा है तो लाहौर हाई कोर्ट से कि जी आरोज़ अदलिया से होने चाहिए, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है और वो कहते हैं आपने तो इलेक्शन को डिले कर दिया। हमारे उमैर न्याजी के ख़िलाफ़ नोटिस निकाल दिया जाता है, और जब आरोज़ अदलिया से नहीं होते तो फिर जो आरोज़ ने हशर किया कि कौम की नौजवानों की उम्मीद दम तोड़ गई, थोड़ा सा दूर जाएगा। पाकिस्तान का जो यूथ है जिन्होंने वोट डाला, आज वो गम में हैं, गुस्से में हैं, नाउमीदी में हैं कि करोड़ों वोट डलते हैं और चंद 100 आरोज़ आते हैं और बैक जुम्बिश कलम उस रिज़ल्ट को तब्दील कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान की तकदीर अवाम के हाथ से आरोज़ के हाथ में दे दी जाती है। हमें अभी उम्मीद है। अच्छा, दूसरा, बल्ला भी हमारा फैसले में छीना गया, तो जितनी उम्मीद है उतनी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज भी हमारा इलेक्शन कमीशन में केस लगे हुए हैं, कल भी हमारे केसेस लगे हुए हैं। अगर मुल्क को इस जो हिजान की कैफियत से निकालना है तो इस वक्त इस गंद में भी इलेक्शन कमीशन ने धकेला है, इस गंद से इलेक्शन कमीशन निकाल सकता है। 3 दिन का किस्सा है, फॉर्म 45 बुलाइए, एक जगह बिठाइए 47 और उसको मिलाकर 47 बनाइए और 49 इशू कर दीजिए। पाकिस्तान का मसला हल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, 2/3 की हुकूमत, माशी इस्तेकाम, गरीब का इस्तेकाम, मुल्क का इस्तेकाम। अगर नहीं, हम इंशाअल्लाह अदलिया में गए, इलेक्शन कमीशन में गए हैं। अगर हमारे ख़िलाफ़ फैसले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाअल्लाह। हम चैलेंज करेंगे, अपना मैंडेट लेकर वापस आएंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, अली जैदी साहब